بادشاہ کی میت پر تو جو گزرتی ہوگی وہ گزرتی ہوگی، لیکن ان زندہ خدام اور خادماؤں پر جو گزرتی ہوگی اس کا تصور کر کے ہی لرزہ تارجی ہو جاتا ہے۔ اسلامی و معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل ریویژن پوائنٹ سبسکرائب کر لیں، اور اگر ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک، کمنٹس اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔ روم کا اقتصادی نظام مخلوط قسم کا تھا۔ اس میں نجی کاروبار کی اجازت بھی تھی اور اس میں بعض صنعتوں کو حکومت نے اپنی ملکیت میں لیا تھا۔ جاگیریں وسیع سے وسیع تر ہوتی جا رہی تھی اور کاشتکار مجبوراً بڑے ذمہ داروں کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ قحط سالی یا طغیانی کی وجہ سے ان کی زرعی پیداوار بری طرح متاثر ہوتی تھی، لیکن ٹیکسوں کا بوجھ جوں کا توں ان پر باقی رہتا تھا۔ پہ در پہ جنگوں کی وجہ سے عام کاشتکار روز افزاؤں ٹیکسوں کے بوجھ کو برداشت کرنے سے قاصر تھے۔ صنعتی کارخانوں میں مزدوری کرنے والے لوگ آزاد تھے۔ حکومت اپنے کارخانوں میں زیادہ تر ایسی چیزیں بناتی تھی جن کی فوج کو، افسر شاہی کو اور اہل دربار کو ضرورت ہوتی۔ ملک روم کی مدنی دولت حکومت کی ملکیت تھی، لیکن پرائیویٹ ادارے قانون کو حکومت سے کرائے پر لیتے تھے۔ ریشمی پارچہ جات اور ارغوانی رنگوں کی ساخت صرف حکومت کے لیے تصرف میں تھی۔ ان کے لیے کارخانے شاہی محلات کے اندر ہوتے۔ سب سے زیادہ قیمتی ریشمی کپڑا شاہی خاندان کے افراد کے لیے مختص تھا۔ مصر میں دیوتاؤں اور دیویوں کی فوج موجود تھی، اور ان دیوتاؤں اور دیویوں کے پجاری بھی مختلف تھے۔ ان میں جانوروں کے سر رکھنے والے دیوتاؤں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ مطالعہ مصریات سے معلوم ہوتا ہے کہ قدیم مصر کا جاہل طبقہ ان دیوتاؤں کا معتقد تھا، لیکن تعلیم یافتہ طبقہ ان دیوتاؤں کی پرستش نہیں کرتا تھا۔ مصری ابتدا سے حیات بعد الموت کے قائل تھے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ انسان کو مرنے کے بعد زندہ کیا جاتا ہے اور اس کو اس کے اعمال کے مطابق جزا و سزا دی جاتی ہے۔ اس عقیدے کے پیش نظر ان کے ہاں مردوں کی تدفین و تکفین کے بارے میں بڑی عجیب و غریب رسمیں تھیں۔ وہ ان کی قبروں میں اور چیزوں کے علاوہ کھانے پینے کی چیزیں بھی رکھ دیا کرتے تھے، اور جب ان کا کوئی بادشاہ مرتا تو اس کے لیے پہاڑ کاٹ کر وسیع و عریض مدفن تیار کیا جاتا، جو کئی کمروں پر مشتمل ہوتا تھا۔ اس میں داخلے کے لیے پہاڑی کاٹ کر وسیع و عریض راستہ بنایا جاتا، جو 6-7 فٹ چوڑا اور 6-7 فٹ اونچا دور تک پہاڑی میں چلا جاتا تھا۔ اس سے آگے کمرہ کے برابر ایک گڑھا کھود دیا جاتا، پھر اس سے آگے ایک دوسرا کمرہ ہوتا جس میں شاہی تابوت رکھا جاتا، جس میں بادشاہ کی خنوط شدہ ممی یعنی لاش رکھی ہوتی۔ اس کے دائیں بائیں 2 کمرے ہوتے جن میں بادشاہ کی ضرورت کا سامان شاہانہ انداز سے رکھ دیا جاتا۔ سونے کے زیورات، سونے کا تخت، سنہری کرسی اور دیگر قیمتی اشیاء کے علاوہ کئی برتنوں میں کھانے پینے کی چیزیں رکھ دی جاتی۔ پانی سے بھرے ہوئے کئی مٹکے بھی رکھ دیے جاتے۔ ماہرین آثار قدیمہ نے جو مقبرے دریافت کیے ہیں ان کی کھدائی کی، وہاں سے یہ ساری چیزیں دستیاب ہوئی ہیں، جن میں سے کئی چیزیں مصر کے عجائب گھر میں موجود ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ دفن کرنے کے بعد بادشاہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا اور اس کو اس دنیا کی زندگی کی طرح خدام اور خادماؤں کی بھی ضرورت پڑے گی۔ اس لیے خادموں اور خادماؤں کی ایک جماعت اس کمرے میں کھڑی کر دی جاتی۔
और दरवाजा बंद कर दिया जाता। इसके सामने मट्टी और रेत का इस तरह ढेर लगाया जाता कि किसी को पता न चले कि यहाँ कोई बादशाह अपने जेवरात, अजनास और खुदाम के साथ दफन है। बादशाह की मैयत पर तो जो गुजरती होगी वो गुजरती होगी, लेकिन इन जिंदा खुदाम और खादमाओं पर जो गुजरती होगी इसका तसव्वुर करके ही लर्जा तारी हो जाता है। मिस्री माशरे में सबसे आला तबका मजहबी पेशवाओं और उमरा का था, जो तादाद में बहुत कम था, लेकिन इख्तियार और असर और नफूज में इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। इनके खुदाम लाखों थे। ज़मीने फिरौन की मलकियत थी। इमरानी निजाम का यह असूल मसलम था कि हर शख्स ऊपर से आए हुए हर हुक्म की पाबंदी करे, सिर्फ सियासी एतबार से ही नहीं बल्कि वो इसे अपना मजहबी फरीजा भी समझे। जो काम किसी के सुपुर्द किया जाए और जहां किसी को मुतय्यन कर दिया जाए उसे चाहिए कि वफादारी से अपने फर्ज को बजा लाए। कदीम मिस्र में बादशाह को देवता तस्वर किया जाता था और इस तरह इसके लिए आदाब प्रस्तश बजा लाए जाते थे। बादशाह ही बड़े खुदाओं के सामने अपनी रियाया की नुमाइंदगी करता था, इनकी तरफ से कुर्बानियां पेश करता और मजहबी तकरीबात में सदारत के फराइज अंजाम देता था।